نماز ادا کی، وہ حقیقی طور پر کامیاب وہی شخص ہوگا کہ جس نے اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کیا۔ پھر اب اس پہ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادات کے لیے فارغ اور یکسو ہو جاؤ، فارغ اور یکسو ہو جاؤ، میں تمہارا دل غنا سے اور بے نیازی سے بھر دوں گا۔ اب بندے پہ اگر بندہ اس پہ عمل نہیں کرتا، یعنی اللہ کی عبادات کے لیے فارغ اور یکسوئی اس میں نہیں آتی، پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ تمہارا فقر دور ہوگا اور نہ ہی تمہارے دل سے یہ بے نیازی اور اس نہ تمہارے دل کے اندر یہ خوبیاں آئیں گی۔ تو اس لیے جب ہم اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں حاضر ہوں گے اور اللہ کے حضور اپنا سر سجدے میں جھکائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم پہ مہربانی فرما کر اپنی رضا نصیب فرمائے گا، اور اللہ ہمارے گھروں کو بھی اور ہمارے دلوں کو بھی استغنا سے بھر دے گا۔ تو چونکہ ہم نماز سیکھنے جا رہے ہیں، تو نماز یہ سب سے اہم عبادت ہے، سب سے بنیادی جو اسلام کی عبادات میں سے یہ نماز ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہ تقریباً قرآن پاک کے اندر 700 سے زیادہ مرتبہ، یعنی 725 یا 729 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں مسلمانوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کی اس آفاقی اور لاریب کتاب کے اندر اللہ کریم نے 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی ایک بندے کا حکم نہ مانا جائے ایک مرتبہ، وہ بندہ ساری زندگی ہمیں منہ نہیں لگاتا، لیکن 700 مرتبہ سے زیادہ اگر قرآن مجید میں سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے، لیکن وہ مالک ہے، وہ رب اتنا مہربان ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے اور ہمیں اپنی ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تو رب کی مہربانی ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی عبادات اور خصوصاً نماز کی پابندی کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ گار بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے بندہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن سے سارے گناہوں کو نچوڑ لو، اس کے بدن سے گناہوں کو دور کر کے رکھ دو۔ اب وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے، جب نماز ادا کر چکتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہم نے اس شخص سے جو اس کے گناہ دور کیے تھے، اب یہ نماز سے فارغ ہو چکا ہے، تو کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ کیا دوبارہ گناہ اس کی جھولی میں ڈال دیے جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میں وہ کریم نہیں ہوں جس کے گناہ ایک مرتبہ اس کے بدن سے دور کر دیے گئے، میں دوبارہ گناہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ اس نماز کی قبولیت یہ ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ کہہ دو سارے سبحان اللہ، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نماز کا ارادہ کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کے سارے گناہ اس کے کندھوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب بندہ جب رکوع میں جاتا ہے نا، اور رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم وہ اپنے رب کی عظمت کا بیان کرتا ہے اور رب کی سبوحیت کا اعلان کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جتنے گناہ اس کے کندھوں پہ میں نے رکھے ہوتے ہیں، میری سبوحیت کے اس کلمے کی برکت سے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا جب وہ سجدے میں جاتا ہے
تو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور یہاں تک کہ جب وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر کے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، میں اس پہ مہربانی فرماتا ہوں، میں اس کو گناہوں سے مکمل طور پر پاک فرما دیتا ہوں۔ تو اب کیا گناہ بخشوانے کے لیے ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہم لوگ ایسے میں جاتے ہیں تو پیروں کے پاس یا کہیں دور، مجھے ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں، ہم یہ کر لیں جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ نہیں کرنا، وہ وظیفہ دے دیا، ہم تسبیح لے کے پڑھتے رہتے، فرض نمازوں پہ دھیان دیتے ہی نہیں، فرض نمازوں پہ دھیان نہیں دیتے، اور جو پھر صرف تسبیح لے کے گلی گلی میں گھوم رہے ہیں، فرض نمازیں پڑھ نہیں رہے۔ تو کوئی بھی عبادت ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اس کے آگے آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس عمل کو وہ اس کی روحانیت اور اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب آپ نماز قائم کر لیں گے تو نماز کے بعد آپ صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر ایک مرتبہ بھی اگر اللہ کا نام کا ورد کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے ایک مرتبہ پکارتا ہے، میں اپنے بندے کی طرف یا اپنے بندے کو 10 بار ہاں میں جواب عطا فرماتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی نمازوں کو قائم کریں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو حضور نے ایک ٹہنی تھی، اس میں بالکل زرد پتے تھے، کچھ ٹہنی تھی، حضور نے اس کو پکڑ کے ہلانا شروع کر دیا، اور پھر پوچھتے ہیں کہ اے سلمان فارسی، تم نے سوال نہیں کیا کہ میں نے اس ٹہنی کو کیوں ہلایا ہے؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ کیوں آپ نے اس خوش ٹہنی کو اتنا جھنجھوڑا ہے، اس کے سارے پتے جو ہیں وہ زمین پہ گر گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے والے کی بھی یہی مثال ہے کہ جس طرح اس خوش ٹہنی کے پتے جھڑ جاتے ہیں، بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اس کی طرح ہی اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہے، اب کوئی اگر اس نہر میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، اس کے بدن پر، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کہ ایک بندہ پوری زندگی معمول یہ ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے بدن پر، اس کی روح پر کوئی داغ یا کوئی اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص پابندی وقت کے ساتھ 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، جس طرح رب اس کے بدن کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والے کے سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر ظاہری طور پر بدن دھونے سے، نماز پڑھنے سے اس کی ظاہر پاک ہو رہا ہے، اگر وہ اس نہر میں نہاتا ہے اس کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے پانی سے، لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو صرف اس کا ظاہر نہیں پاک ہوتا، اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، اور جب بندے کی روح پاک ہو جاتی ہے تو یقین جانیے کہ پھر انسان جس کی روح پاک ہو جاتی ہے اس کا مقام اللہ کریم فرشتوں سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر کیا اس مقام کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے؟ اس کی بنیادی اور پہلی کڑی کیا ہے کہ نماز ادا۔ پھر اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کی ایک معراج ہے اور ہر فن کی ایک معراج ہے، اور مومنوں کی معراج کیا ہے کہ نماز ہے، نماز قائم کرو۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ دین کی بنیاد اور ستون کیا ہے؟ نماز دین کی بنیاد بھی ہے، نماز دین کا ستون بھی ہے۔ تو لہٰذا اس نماز سے ہٹ کے اگر جو بھی آپ عمل یا جو بھی آپ کمائیں گے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ جب رب نماز کی برکتیں اور رب کے حضور سجدہ جھکانے کا جو سجدے میں گر گرانے اور سر جھکانے کا جو لطف ہے، جب وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا، پھر ہر چیز میں اللہ کریم اپنی برکتیں ڈالتے جائیں گے۔ اسی طرح پھر وعید بھی بڑی سخت آئی ہے کہ من تارکا صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز جان بوجھ کے قضا کی، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس نے کفر کیا۔ اور پھر امام فخر الدین رازی نے جو صلاۃ الوسطیٰ کے حوالے سے ایک آیت پاک ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ خصوصاً عصر کی نماز پہ زور دینے کی اس آیت کی تشریح میں بڑا ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے اور بڑا سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں اور ایک عورت تڑپ تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں
حضور کا پتہ پوچھ رہی ہے. جو بھی اس سے ملتا ہے وہ گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے کہ خدا را مجھے بتاؤ کہ حضور مجھے کہاں ملیں گے. میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتی ہوں، حضور کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ رکھنا چاہتی ہوں. پھر وہ حضور کی خدمت میں آ جاتی ہے. وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا ظلم ہو گیا ہے، میرے لیے دعا کیجئے، مجھے کوئی اس کا حل بتائیے. اب حضور نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا خاوند کہیں چلا گیا، میں نے اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں گناہ کیا اور اس گناہ سے میرے پیٹ میں بچہ ہوا، حمل ہوا، اور اس حمل کی وجہ سے میں نے بچہ پیدا کر دیا اور پھر میں نے اس پہ آگے ظلم کیا میں نے اس بچے کو سرکے کے ایک گھڑے کے اندر مرتبان کے اندر ڈال دیا. اب میں لوگوں کو اسی میں سے مرتبان میں سے نکال کے سرکہ لوگوں کو بیچتی بھی تھی اور بچہ بھی اسی میں ڈوب کے مر گیا. اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے 3 گناہ کیے ہیں. اب ہم تو کہتے ہیں نا کہ گناہ ہے جی بس ٹھیک ہے ہم نے معافی مانگ لی ہے، بڑا احسان کر دیا، ہمارے تو سارے گناہ معاف ہو گئے. نہیں، ہر گناہ کی سزا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے 3 گناہ کیے. ایک گناہ کہ تو نے اپنے خاوند کے پیچھے، اس کی تجھے سزا کیا ملے گی؟ رجم ہوگا، یعنی جو اس کو رجم تمہیں سزا ملے گی. اور دوسرا تم نے اس بچے کو مرتبان میں بند کر کے قتل کیا ہے، تمہیں قتل کی سزا ملے گی. اور تیسرا تم نے لوگوں کو وہ سرکہ جو ناپاک تھا وہ ختم کر کے لوگوں کو تم وہ پلاتی رہی. یہ تمہارے لیے تیسرا تمہارا گناہ ہے اور اس تیسرے گناہ کے بدلے میں تمہیں تیسرا گناہ ملے گا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس بے چینی اور بے قراری کے ساتھ اور جس تڑپ کے ساتھ تو میرا پوچھ رہی تھی اور میرے پاس حاضر ہونے کے لیے تڑپ رہی تھی، مجھے تو یوں لگا تھا کہ کہیں تیرے عصر کی جو نماز ہے وہ تو قضا نہیں ہوگی. یعنی اس عصر کی نماز قضا کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ حضور نے فرمایا تم اتنی پریشان اور بے قرار تھی، میں تو سمجھا کہ کہیں تمہارے